آج ہم نے بہت کوشش کی کہ خرم دستگیر صاحب سے، مفتاح اسماعیل صاحب سے یا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے بات ہو سکے، تاحال ان میں سے کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو پا رہی پروگرام میں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ آن ایئر بھی ہم اناؤنس کریں کہ اگر سن رہے ہیں تو تشریف لائیں پروگرام میں۔ پردے میں ہے، جی پردے میں ہے، یا پھر موضوع ایسا ہے کہ اس پر بات کرتے ہوئے جھجک کہتے زنانے میں ہے۔ عجب بات یہ دولتانے میں ہے، عجب بات ہے، زنانے میں ہے، غسل خانے میں ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ جامعہ ممتاز محمد خان دولتانہ تھے نا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے، جی تو کو ٹیلی فون کیا جاتا تھا، ایوائڈ کرنا چاہتے تھے تو جواب آتا تھا کہ زنانے میں ہیں، یا پھر کہتے تھے غسل خانے میں ہیں۔ تو اس میں میرا خیال کہ یہ مجید لاہوری صاحب کا شعر ہے یا کسی اور کا ہے کہ زنانے میں ہے، غسل خانے میں ہے، عجب بات یہ دولتانے میں ہے۔ واہ واہ، شکر ہے انہوں نے ردیف کافی میں خانہ نہیں ڈال دیا۔ اچھا سر، تو خیر وہ الگ چیز ہے نا۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیے آپ نے یہ جو رد عمل سنایا ہے یا دکھایا ہے، یہ تو ایک، اس میں تو کوئی اچنبے کی بات ہے نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق پیداوار اس کی نہیں ہو رہی، وہ میں عرض کرتا ہوں اس کی حقائق جو آج ہم ترسیل نے نہیں ہو رہی، اور پھر جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ تیل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، فرنس آئل سے پیدا کر رہے ہیں، آپ ایل این جی سے پیدا کر رہے ہیں۔ ایک رونا تھوڑی ہے۔ دیکھیے، ایک اگر آپ کالا باغ ڈیم بنا چکے ہوتے تو کم و بیش 4000 میگا واٹ بجلی آپ کے سسٹم میں آ چکی اور ہوتی۔ وقت منصوبہ بندی نہیں ہو سکا نا، وہ پتہ نہیں، اب اس کو پروان نہیں چڑھ سکا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سالوں منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو کم و بیش یہی صورتحال تھی جو اس وقت درپیش ہے۔ پھر انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے اور دن رات ایک کر کے اس بحران پہ قابو پایا، لیکن وہ بجلی تھی ایل این جی کی، پاور پلانٹس کی، اس سے پیدا ہو رہی تھی، تیل سے پیدا ہو رہی تھی۔ دیر پا وہ بھی سلوشن تو نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دیر پا معاہدے کیے گئے ایل این جی کے قطر کے ساتھ۔ اب نئی حکومت نے آ کے جو اس کو ان معاہدوں کو ایک طرف رکھ دیا، دوسرے معاہدے کیے نہیں، اب ٹرمینل لگایا نہیں، اور اس طریقے سے اب بس کرپشن کرپشن کرپشن۔ اور بیچارے ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کو جیل کتنا عرصہ جیل کاٹی انہوں نے، لیکن یہ جو کتنے افسر ہیں۔ مہینہ ڈیڑھ میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، یہ پچھلے پی ٹی اے کے 3.5 سالوں میں تو اتنی لوڈ شیڈنگ یہ نا اس لیے کہ گرمی بہت شدید ہوئی ہے، پہلے پچھلے برس اور پانی نہیں، اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نا، کٹ ہو جاتی کی بات نہیں، ہم تو مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ ڈالر جو ہے اس کی قدر بڑھ گئی اور بحران پیدا ہوا، یوکرین کی لڑائی چھڑ گئی، تیل کی قیمت بڑھ گئی، اب اس سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی۔ اب بجلی اتنی قیمت میں پڑ رہی ہے، آپ اس کو بنا نہیں پا رہے، قیمت وصول نہیں کریں گے، ایک بجلی کا یونٹ بیچیں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ وہ میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ 50 روپے میں یونٹ پڑے گا، بیچیں گے کیسے؟ اور پھر لائن لاسز الگ ہیں، چوری الگ ہے، ایک تقریباً 2-2.5 ہزار کا تو لائن لاسز ہے۔ یہ جو ہے سر جوڑ کر یہ قومی بحران بن چکا ہے۔ ہم نے ایک پورا دیکھا نا، ایک پورا سسٹم ہے نا، مغربی پاکستان تھا نا ایک، جب یہ سارا اپنا بنا اور دوسرا بنا، ایک ہی صوبہ تھا نا، پھر 4 صوبے بن گئے۔ اب اس ایک سینٹرل سسٹم تھا ہمارا، ٹرانسمیشن کا بھی اور پیداوار کا بھی، یا تو محلے محلے شہر شہر بجلی پیدا ہوتی، جب ہم چھوٹے تھے اس شہر شہر بجلی الگ پیدا ہوتی نہیں۔ اب یہ سسٹم جو ہے وہ سہانے رو بن گیا، آپ کو چوری ہو رہی ہے۔ ہم نے بات کی ہے سر عارف حبیب لمیٹڈ کے ہیڈ آف ریسرچ طاہر عباس صاحب سے انرجی کے اوپر، ان سے پوچھیں اصل بات یہ مسئلہ تو سامنے ہے، حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ ہماری بات بھی سن لیں۔ اس وقت جو تازہ حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ شارٹ فال 7793 میگا واٹ تک جہاں پہنچا ہے، پیداوار جو ہے وہ 19207 میگا واٹ کے آس پاس ہے، اور طلب 27000 میگا واٹ کی۔ اس سے آپ اس کا شارٹ فال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 2 گھنٹے ہونی چاہیے لوڈ شیڈنگ، نہیں 2 گھنٹے تو نہیں ہے۔ ان کے وزیر کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں ڈالر دیجئے، پیسہ دیجئے، جھونکیے اس میں۔ 12 سے 14، 14 سے 16 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور خرم دستگیر صاحب اس نقطے پر کیا فرما رہے تھے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ملک میں
وہ تمام لوگ جو لوڈ شیڈنگ کی تکلیف سہ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہتری نظر آئے گی. لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ ضرور رہے گی, لیکن ایک واضح بہتری کا امکان جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے ہمیں ہر قسم کے وسائل فراہم کرنے کا جو ہمیں حکم دے دیا ہے ہمارے لیے, تو وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قابل اطمینان چیز ہے.